حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمہ ایک نہر کنارے وضو کر رہے تھے کہ پانی کے بہاؤ پر ایک سیب بہتا ہوا آیا۔ بھوک پہلے ہی لگی تھی، سیب کو دیکھا تو اشتہا غالب ہو گئی، سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ جب کھا چکے تو معاً خیال آیا کہ یہ تو میرا تھا ہی نہیں، تو جدھر سے پانی آ رہا تھا، بہاؤ جدھر سے تھا، ادھر کو سفر شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس میں سیب کے درخت ہیں اور اس کی شاخیں پانی کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ مالک کے باغ کے پاس گئے، کہا کہ آپ کے باغ کا کوئی ٹوٹا ہوا سیب اور میں کھا بیٹھا ہوں، تو اس کی قیمت مجھ سے لے لیجئے یا مجھے معاف کر دیجیے۔ تو مالک باغ کا نام تھا عبداللہ صومعی، اور وہ بھی زاہد، نیک اور پارسا تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس نوجوان نے سیب کھانے پر مجھ سے معذرت کی ہے یا پیسے دینے کے لیے تیار ہے، یہ تو کوئی جوہر ہے، کہا 12 سال میرے باغ کی نوکری کرنی پڑے گی، اس کے بعد ایک شرط اور ہے، پوری کر دو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں۔ کہا ٹھیک ہے، 12 سال نوکری کرتے رہے۔ کہا اب دوسری شرط ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے بول نہیں سکتی، اپاہج بھی ہے، چل نہیں سکتی، اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہو۔ کہا یہ بھی منظور ہے۔ نکاح ہو گیا۔ کہا اس کمرے میں تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی۔ جب کمرے میں دیکھا تو ایک صحیح الاعضاء خوبصورت صاحب جمال خاتون منتظر تھی۔ سمجھا غلطی لگ گئی ہے، واپسی جلدی سے پلٹے اور اتنی تیزی سے پلٹے کہ دروازے کی چوگاٹ کے ساتھ سر لگا اور سر پھٹ گیا اور خون بہہ رہا اور واپس آئے۔ تو شیخ عبداللہ صومعی کہنے لگے کہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہ وہ کوئی اور خاتون ہے، جو نقشہ آپ نے بتایا تھا وہ تو نہیں ہے۔ کہا وہی میری بیٹی ہے اور آپ کی بیوی ہے۔ وہ بہری اس لیے ہے کہ آج تک اس کے کانوں نے غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ وہ نابینا اس طرح ہے کہ آج تک اس نے غیر محرم کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اپاہج اس لیے ہے کہ وہ غیر محرم کے لیے کہیں چل کے نہیں گئی۔ اسی طرح باقی جو چیزیں بتائی تھی ان کی تعبیر بتائی۔ کہا وہی تمہاری بیٹی۔ عبداللہ صومعی کی اس بیٹی جس کا نام ام الخیر تھا اور شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی بیوی، تو یہ صالح نوجوان اور یہ صالحہ خاتون نکاح کی بندھن میں بندھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک فرزند عطا کیا۔ اس فرزند کا نام الشیخ السید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان تھا۔ اقبال نے کہا تھا سیرت فرزند از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ بیٹوں کی بیٹیوں کی سیرتوں کا جوہر ماؤں سے ہوتا ہے۔ باپ کا رزق حلال اولاد پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ رزق حلال اگر آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے تو پھر اس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ ایک صالح معاشرت کی بنیاد پڑتی ہے اور آپ صالح معاشرت کے ایک بہترین فرد ہوتے ہیں۔ جس طرح رزق حلال نسلوں میں سرایت کرتا ہے اس کی برکتیں، اسی طرح سچائی اگر کسی معاشرے کے اندر پیدا ہو یا کسی فرد کے اندر پیدا ہو تو سچ اپنا راستہ بناتا ہے۔ اگر آپ کی زبان سچ نہیں بولتی اور آپ حلال رزق نہیں کھاتے تو پھر آپ جتنے مرضی نفل پڑھیں، جتنی مرضی عبادتیں کریں، اللہ کی قربت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نجات کا راستہ یہ ہے کہ ہم ان دو چیزوں کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں۔ اور آج چونکہ 11 ربیع الثانی ہے اور پوری دنیا کے اوپر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان کا یوم منایا جاتا ہے، اور چونکہ وہ 11 تاریخ کو لوگوں کو جمع کر کے دین سکھایا کرتے، اور ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاطر فی مناقب شیخ عبد القادر میں لکھا ہے کہ آپ کے خطبے میں اجتماع 70 ہزار لوگوں کا ہوتا تھا، اور یہ ہر 11 کو کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اپنی سہولت کے لیے جس طرح ہم مقرر کوئی دن کر لیتے ہیں کہ ہر پیر کو محفل ہوگی، ہم مقرر کرتے ہیں ہر ماہ کی 1 تاریخ کو محفل ہوگی، تو انہوں نے یہ دن مقرر کیا تھا۔ اور اس دن میں جب لوگ دور دور سے آتے، بغداد کے بھی بابو شیخ پہ لوگ جمع ہوتے اور باقی شہروں سے بھی لوگ اس دن آتے کہ چلو آپ کا آواز سنیں گے، تو آنے والوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا،
کیونکہ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا ہے۔ تو جب جو لوگ آتے تھے تو ان کو کھانا بھی کھلایا جاتا تھا۔ اب لوگوں کو صرف کھانا یاد رہ گیا ہے، اور جو واز کیا کرتے تھے، جو اس اجتماع کی روح تھی جس کے لیے سارے لوگ آتے تھے، وہ ہم نے بھلا دیا۔ تو ہم عمومی طور پہ رسم پرست ہو جاتے ہیں، روحیں ہم سے رخصت ہو جاتی ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی روحیں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی رسمیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اور یہ ہمارا المیہ ہے شروع سے، بلکہ اقبال نے کہا کہ پورا دین ہی جو ہے وہ ہم نے رسم رکھ لیا ہوا ہے، اس کی روحیں ہم سے رخصت ہو گئی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ ایک وقت آئے گا کہ قرآن صرف رسم کے طور پہ باقی رہ جائے گا، اور جو ہے وہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی، بڑے اونچے اونچے مینار ہوں گے، گنبد اچھے ہوں گے، قالین اچھے بچے ہوں گے، دیواریں منقش ہوں گی، یہ سب کچھ تو ہوگا، لیکن نمازیوں سے خالی ہو جائیں، ہدایت کے نور سے خالی ہو جائیں۔ تو آج یہی ماجرا ہے کہ ہر چیز کی رسم باقی رہ گئی۔ رب کہتا ہے محبوب میں نے تجھے راضی کرنا ہے، اور ہم حضور کے مزاج سے واقف ہیں، جب تک امت بخشی نہ گئی میرے حضور راضی ہوں گے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! اللہ تعالیٰ محبوب کو راضی کرنا چاہے گا، اور پھر محبوب اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اردیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کیا آپ راضی ہو گئے ہیں؟ تو حضور کہیں گے ردی تو ہاں میرے مالک میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول پڑھ رہے تھے قرآن مجید میں، اللہ کے محبوب تلاوت کرتے کرتے، کیا فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، مالک نیکوکار میرے اور بدکار تیری رحمتوں کے حوالے۔ اور حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، مالک اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو جان اور تیرے بندے جان۔ یہ دونوں آیات جب میرے حضور نے پڑھی نا تو میرے حضور رو پڑے، اور حضور نے ہاتھ اٹھا دیے اور کیا کہا؟ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، فبقا، اور ساتھ ہی میرے حضور رو پڑے، چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی، اللہ اکبر، برابر حضور کے رخساروں کو چھوتی ہوئی، حضور کی گود میں جو ہے وہ آنسو گر رہے ہیں، حضور روئے جا رہے ہیں، اللہم امتی امتی فبقا، اے اللہ میری امت، اور ساتھ حضور رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد وسل ما یبکیہ وربک عالم، جبریل جلدی جا میرے محبوب سے پوچھ روئے کیوں ہو، وسل ما یبکیہ، جا کے میرے محبوب سے پوچھ کے آ محبوب کیوں روئے ہو، وربک عالم، جبریل سنو تیرا رب جانتا بھی ہے محبوب کیوں رویا ہے، لیکن تو بھی تو پوچھ کے آنا، پروٹوکول ہے محبوب کا۔ اللہ اکبر، رب جانتا ہے محبوب کیوں روئے، کہا جبریل جلدی جا میرے محبوب کو میرا سلام دے اور میرے محبوب سے پوچھ ما یبکی ہے، کیوں روئے ہو، وربک عالم، اے جبریل تیرا رب جانتا ہے میرا محبوب کیوں رویا ہے، لیکن جا تو پوچھ کے آ۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے اور کہا رب سلام دیتا ہے، اور رب فرماتا ہے محبوب کیوں روئے ہو، کیا ہوا؟ تو محبوب نے کہا میں خود نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے، میں خود نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو کہا چنگے چنگے میرے مندے تیری رحمت کے حوالے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک تو نے عذاب دینا چاہتا ہے تو جان تیرے بندے جانے، لیکن حضور نے گناہ گاروں کو آغوش میں سمیٹ کے کہا مالک میرے امتی، اور ساتھ چشمان سے آنسو۔ اللہ اکبر، کہا میں نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے۔ تو جبریل واپس گئے بارگاہ عزدی میں عرض کی مالک تیرا محبوب امت کے غم میں رو رہا ہے۔ کہا جبریل پھر جاؤ اور میرے نبی کو میرا سلام دو اور کہو محبوب پریشان نہیں ہو، جیسا کہو گے ویسے ہی کر لیں گے، امت کے معاملے میں آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ والا سوفا یوتی کا ربو کا فطر، ذرا دیکھیے تو صحیح، لام جو تاکید کا آیا نا صوفا کے اوپر، اس میں بڑا حسن ہے،
ضرور ضرور راضی کریں گے. والا سوفا یعطی کا، ان قریب محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا. اللہ اکبر. والا سوفا یعطی کا ربو کا، آپ کا رب آپ کو، یہ آپ کا تکرار جو ہے اس میں بھی کیا حسن ہے. والا سوفا یعطی کا ربو کا فترضا، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. 3 مرتبہ آپ ذرا دیکھیے رنگ کیسا ہے. رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے والا سوفا یعطی کا ربو کا فترضا، آپ کا رب آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اور حضور کیا کہتے ہیں، میں تو راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک گناہگار نہ بخشا گیا. رب نے کہا محبوب ایسے بھی کر لیں گے. پھر منظر کیا ہوگا، بریلی کے تاجدار سے سنیے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے.